فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے تو آپس کی صفوں میں ہے تو عزیزان کرام، اور اس لیے خیال فرمائیے کہ جب میرے امام مظلوم نے یہ فرمایا کہ مجھے ہند یا سندھ چلا جانے دے، تو یا کون سے مومنین رہتے تھے اس ہندوستان میں؟ کون سے مومنین رہتے تھے؟ کون سی اسلامی سبھی آراستہ تھی؟ لیکن جب آپ کے امام نے یہاں آنے کی بات کہہ لی تو اس کا مقصد یہ کہ انہوں نے بتلا دیا کہ یہاں مذہب کی شرط نہیں ہے کہ جہاں میں جاؤں تو میرے ہی مذہب کے والے ہوں۔ دیکھ لو جس زمین پر رہتا ہوں یہاں میرے مذہب والے مگر اس کے اندر یزید پایا جاتا ہے، اور جس ملک کی میں بات کر رہا ہوں وہاں میرے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں مگر وہاں میرا احترام کرنے والے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے آخر وقت تک دنیا تک میسج دیا گیا، پیغام کیا، اب وہ میسج اور پیغام پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب امام تشریف لائے اور آ کر اے نثار سعد مجھے کچھ کہنا ہے، یہ تھا معجزہ، اس کو معجزہ کہیں گے۔ امام وقت بات کرنا چاہتا ہے، جب امام وقت بات کرنا چاہے تو ادھر سے نثار سعد اپنے لشکر کو کیسے اس کی داد دے دے گے، امام کی بات سن لے، حکم دیتا ہے کہ شور بڑھا دیا جائے، نقاروں پر آواز بڑھا دی جائے، لیکن کیا جانتا تھا کہ کس کا جملہ ہے؟ تاریخ میں یہ مجھے جملہ یہی اطمینان انہی لفظوں کے ساتھ دو جگہ ملتا ہے، ایک کربلا میں، ایک بازار کوفہ میں، دو جگہ یہ جملہ مجھے ملتا ہے، اور جگہ ہو لیکن یہاں مجھے درس کرنا ہے۔ یہ جگہ بھائی نے کہا، یہ جگہ بہن نے کہا، دو جگہ یہ لفظیں ملتی ہیں بس۔ کربلا میں عصر عاشور، میرا اور آپ کا امام، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اب کہنے کو رہ کیا گیا؟ صبح سے عصر عاشور تک جس نے سب کی لاشیں اٹھا لی، اب اس کے بعد رہنے کے لیے کیا، کہنے کے لیے کیا رہ گیا؟ دنیا تو یہی کہے گی کہ مولا اب کیا رہ گیا؟ عباس کا لاشا آپ نے دیکھا، علی اکبر کا لاشا آپ نے اٹھایا، قاسم کو پہمال لاش کو آپ لائے، اور محمد اپنے بچوں کی لاشیں آپ لے کر آئے، 6 مہینے کے بچے کی لاش آپ لے کر آئے۔ اب رہ کیا گیا ہے جن سے آپ ان سے کتاب فرمانے کے لیے فرمانے کے مجھے کچھ کہنا ہے؟ لیکن یہ اس لیے تاکہ قیامت تک دنیا گواہ ہو جائے کہ اس وقت تک بھی ہم اپنا مشن پورا کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے، کسی اور اقتدار کے لیے بات نہیں کر رہے۔ ہاتھ اٹھایا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اب یہاں سے مورخ کا جملہ جو میں نے عرض کیا، ایک یہاں ہے یہی جملہ بھائی کی زبان، جب بھائی نے کہا تو منظر کیا سامنے آیا، مورخ نے جو لکھا بالکل یہی لفظ اس نے، یہی لفظ ہے اس نے بازار کوفہ میں لکھے۔ امام نے جب ہاتھ اٹھا کے کہا خاموش ہو جاؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، تو مورخ نے لکھا کہ مجمع کا کربلا کے سامنے حال یہ تھا کہ فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس، یہ معجزہ ہے کہ جس کی سانس، ترجمہ کر رہا ہوں، جس کی سانس جہاں پر تھی وہیں رک گئی، اور جانوروں کے گھروں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بھی خاموش ہو گئی۔ اتنا ساکت جانور بھی کھڑے ہو چکے تھے کہ نہیں کوئی امام وقت بات کرنا۔ امام نے بیوقوف فرمانا تھا کیا میں نے دین میں کوئی تغیر کر دیا؟ نانا کے دین میں کوئی شریعت میں کوئی تبدیلی کر دی؟ ہاں جنگ ہوئی، جب بسر سعد نے سناٹے کا یہ منظر دیکھا، تب پکار کر کہتا ہے اگر صبح قیامت تک بھی یہ کھڑے ہوئے سوال کرتے رہے تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑھو اور بڑھ کے حملہ کر دو۔ امام نے آخری حجت تمام کر دی تھی، جب آخری حجت تمام فرما چکے تب اور بسر صاحب نے جب یہ کہا اور چاروں طرف سے فوجیں امڈی، تب مورخ کہتا ہے امام نے اب قبضہ شمشیر پر رکھا، جب تلوار کھینچی زبان پر جملہ تھا تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا۔ اب جنگ ہوئی، جنگ مجھے بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں اتنا کہوں گا کہ ہاں ایک یہ جملہ یہاں پر تھا، اور وہی کام اب بہن کر رہی، وہی کام بہن نے کیا جب بازار کوفہ سے گزر رہی ہے، چاروں طرف تماشا دیکھنے والوں کا مجمع ہے، اللہ اکبر، رسول کے گھرانے کی بیویاں اور سامنے تماشا دیکھنے والے،
کہ زینب نے ایک مرتبہ ناقے پر بلند ہو کر خاموش ہو جاؤ، روز زیادہ کم ہنسو، جو مجھے کہنا ہے اس بات کو سنو. جب پھر مورخ نے وہی جملہ لکھا، اب زینب نے کھڑے ہو کر ناقے کی پشت پر جب فرمایا تو پھر مورخ کو وہی جملہ لکھنا پڑا، فرتدت الانفاس وسکنت الاقراص. چاروں طرف کا منظر یہ تھا کہ جس کی سانس جہاں میں رک گئی تھی اور جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز خاموش. وہاں بھائی نے کہا، یہاں بہن نے کہا، جو کہنا تھا یہاں بھی تبلیغ جاری. اور بس نتیجہ گرامی اسی عالم میں دو باتیں کہنا ہے. اسی عالم میں ایک نابینا انسان جس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، اپنے قریب کھڑے ہوئے انسان کا شانہ ہلایا، یہ مجھے بتلا دو کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں. تو نے کیسے سمجھا قیامت آ گئی؟ کہا کبھی میں علی کی آواز سنتا تھا، زمانہ گزر گیا، آج پھر سے علی کی آواز کیسے سن رہا ہوں؟ علی نہیں بول رہے ہیں، ان کی بیٹی زینب ہے، قیدی بنا کر اس راستے سے لے جائی جا رہی. بس آخر کلام میں وہی شہزادی زینب. دمشق سامنے شہر سجایا جا رہا ہے، باہر روک دیا گیا ہے کارواں، قافلہ باہر اس لیے روک دیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں یزید کا کیا قصور؟ اور دیکھو خانوادہ رسالت قیدی بنا کر لایا گیا ہے، شہر سجا لیا جائے، دربار یزید کو سجا لیا جائے، قصر یزید کو سجا دیا جائے، تب یہ قیدی اندر لائے جائیں. اس مجمع میں جو لوگ زیارات کو جا چکے ہوں گے، خالی ان کو توجہ دلانے کی بات کروں گا کہ جب آپ قصر یزید کے قریب بازار شام سے پہنچتے ہیں تو آپ کو دو بازار نظر آتے ہیں، ایک چھوٹا بازار ہے، ایک بڑا بازار ہے. چھوٹا بازار یزید کے گھرانے کے عورتوں کے لیے خاص تھا کہ وہ وہاں سے اپنے لیے سامان خریدیں، اور جو بڑا طویل بازار ہے وہ عام لوگوں کے لیے تھا. اسی عام طویل بازار سے لایا گیا ہے. جب وہاں تک پہنچ چکے تب شہزادی ام کلثوم نے شمر کو دیکھا، اے شمر کیا ایک رحم کرے گا؟ اگر ہم کو لے ہی چلنا ہے تو اس راستے سے لے چل، اس راستے سے لے دے گا، ادھر سناٹا ہے، ادھر لوگ ہیں. اس کا جواب دیا تھا کہ میں ادھر ہی سے تم کو لے کے چلوں. اور جب وہاں وہ کارواں روک دیا گیا، جانے گرامی چاہتا ہوں کہ ہماری دل پر اثر ہو، آنکھیں نم ہو. واقعی ایسا ہے کہ جس کے لیے ہم شریک سوال ہو سکیں. ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ کارواں روک دیا گیا، شہر سجایا جا رہا ہے، اس عالم میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ سنا ہے ایسے ایسے قیدی لائے گئے ہیں، ضرور کر تماشا دیکھیں. لیکن روایات مختلف دے دی گئی تھی شہر والوں کو کہ کہاں سے لائے گئے ہیں قیدی، کون سے قیدی ہیں، لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ کون. اسی عالم میں ایک مومنہ آئی، آ کر اس نے دیکھا کہ کچھ قیدی جو بیٹھے ہیں، ان قیدیوں میں اس نے دیکھا ایک بزرگ بی بی، ان کے قریب ایک بچی، چہرے پر اس کے جو کیفیت پھگت صبر کی اور جو کیفیات ہیں وہ دیکھ کر تڑپ اٹھی. اور اس نے محسوس کیا کہ وہ نہ ہو غلط روایات ہیں، یہ تو سب مسلمان لگتے ہیں معاذ اللہ. اس نے سمجھا کہ مسلمان قیدی ہیں، لباس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مسلمان قیدی ہیں، خستہ لباس. آگے بڑھی، آ کر سردار جن کو سمجھ رہی تھی کہ اس قافلے کی سردار ہے، اور بیوی سے آ کر بہت ادب سے اتنا پوچھا، اخیتی من ای الاسارى انتم، بہن یہ بتائیے آپ سب کہاں کے قیدی ہیں؟ بہن یہ بتائیے آپ سب کہاں کے قیدی ہیں؟ دیکھا اور بیوی نے آنے والی اور پوچھنے والی کے لہجے سے اندازہ کیا جاننا چاہتی ہے. میں اتنا فرمایا ہم سب مدینے کے لوگ ہیں، ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں. اس آنے والی بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پلٹ گئی، خاموش گئی، گھر گئی، جا کے خادماؤں کو تیار کیا اور ان کے سروں پر کچھ کھانا رکھ کر قریب آئی. واپس آئی، آ کر پھر انہیں بیوی کو دیکھا، قریب گئی، جا کر اتنا کہا، اے بیوی میں دیکھ رہی ہوں اس بچی کے چہرے پر اور بیویوں کے چہرے پر یہ میں کھانا لے کر آئی ہوں، آپ ان میں تقسیم کروا دیجیے، یہ کھانا ان لوگوں تک آپ پہنچا دیجیے. بس سننا تھا کہ ان بیوی نے اتنا کہا، اے مومنہ شاید تجھے یہ نہیں معلوم کہ ہم لوگوں کو صدقہ حرام ہے. بس سن کے غرض اٹھی، کہا بیوی یہ نہ سمجھیے صدقہ ہے، میرے مجھ سے آپ بات سن لیجیے. میں بھی کبھی مدینے میں رہتی تھی، بیمار ہو گئی تو رسول کی خدمت میں گئی. رسول کی خدمت میں جا کر میں نے اتنا عرض کیا کہ میرے لیے شفا کی دعا کر دیجیے.
ان کی گود میں ان کا کمسن نوازا حسین بیٹا بنا. حکم دیا اپنے نواسے کو بیٹا ذرا اپنا ہاتھ اس مومنہ کے جسم سے مس کر دو اسے شفا مل جائے. ان کے بچے نے جیسے ہی اپنا ہاتھ مس کیا میرا مرض دور ہو گیا تھا, مجھے شفا مل گئی تھی. جب سے میں نے نظر مان رکھی ہے کہ ہفتے میں 2 دن اپنے آقا حسین کی سلامتی کا کھانا پکا. آج وہی دن ہے کہ میں نے نظر حسین کی سلامتی کا یہ کھانا پکوایا ہے, وہ لے کر آئی ہوں. بس سنا, بیوی نے دیکھا سر سے پیر تک, ایک مرتبہ جواب دیا, اے مومنہ اب آج کے بعد سے یہ کھانا نہ پکوانا, مجھے دیکھ لے وہ سامنے دو کے نیزہ پر تیرے آقا حسین کا سر ہے, میں ان کی بہن زینب ہوں جو ان کے سینے پر سونے والی بچی سکینہ سامنے. ہمارے گزشتگان کو ہمارے پاس مسددین اسلام کر رہے ہیں مطالبین و دشمنان اسلام کو ہمیں زندگی کی آخری ساتھ تک رائے محبت کے